بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 35 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارے فضائل اور کمالات سے نوازا اور اپنی خاص رحمتیں اور فضل حضرت آدم کے شامل حال کیا، اپنے دست قدرت سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تکریم کا تاج حضرت آدم کو عطا فرمایا اور اپنی خاص روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی اور جنت کی مختلف نعمتوں میں لطف اندوز رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور یوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں قیام پذیر ہو گئے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرما کے ارشاد فرمایا، اے آدم اب تم اور تمہاری زوجہ آپ جنت میں رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اتنی نعمتیں اور اتنے اکرام اور اتنے نوازشات ہوئیں تو اب کوئی چھوٹا سا امتحان بھی تھا جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، آپ سکونت پذیر ہو جائیے، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی زوجہ، الجنت، جنت میں، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں قیام پذیر ہو جائیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جنت میں سے کھائیے خوشی خوشی، حیث شئتما، جہاں سے آپ چاہتے ہیں، پوری جنت آپ کے حوالے، آپ کے سپرد، آپ کو اس میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مل رہی ہے۔ آپ جنت میں جو بھی نعمت کھانا چاہتے ہیں، جس نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جائیے گا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ تم ہو جاؤ گے تجاوز کرنے والوں میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب شیطان کو تو اس کا بہت بڑا غصہ بھی تھا، حسد بھی تھا، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ آیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اب ان کو تیرا نافرمان بناؤں گا، اور ان کو میں جس نعمت میں یہ آئے ہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور اس نے وہاں سے آغاز کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب یہ جس درخت سے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کا پھل نہیں کھانا، یہ اصل میں ہمیشہ رہنے والا درخت، یعنی ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والا درخت ہے، اور اگر آپ وہ پھل کھا لیں گے تو بس آپ دائمی طور پر حیات رہیں گے۔ اور فرشتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ آپ کہیں فرشتہ نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کو اس کے پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ بہرحال اس نے کوشش کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے
وسوسوں میں مبتلا کر کے چکر میں ڈال دیا۔ وہ درخت کون سا تھا اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، نہ احادیث صحیحہ کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ بعض نے کہا جی اس سے مراد گندم ہے، بعض کہتے ہیں کہ زیتون ہے، بعض نے انگور کا بھی کہا، لیکن بہرحال قرآن نے صرف درخت کہا ہے، تو ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ کون سا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی اور فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں منع فرما دی گئیں کہ ان چیزوں کو تم نے استعمال نہیں کرنا، یہ چیزیں تمہارے لیے ممنوع ہیں۔ ساری نعمتیں کھا سکتے ہو لیکن تم نے خنزیر نہیں کھانا، تم نے سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، رشوت سے احتیاط کرنی، سارے مشروبات استعمال کر سکتے ہو، شراب نہیں پینی، اور دیگر کچھ چیزیں منع کر دی گئیں۔ یعنی ہزارہا نعمتیں ہمارے استعمال کے لیے ہیں، لیکن کوئی ایک دو نعمتوں سے منع کر دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہے کہ یہ نہیں کھانے، تو ہمیں پھر بھی شیطان جو ہے وہ اسی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم وہ ہزارہا نعمتوں سے پہلو تہی کر کے جو حرام چیز ہوتی ہے شیطان کے وسوسوں میں آ کے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے تو اس سے منع ہو جانے میں ہی بہتری اور بھلائی ہوتی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہم السلام کو وسوسوں کے ذریعے اس نے بھٹکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور جنت سے نکال دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جن نعمتوں میں وہ لطف اندوز ہو رہے تھے اور جن نعمتوں سے وہ شاد کام ہو رہے تھے ان سے نکال دیا۔ وہ درخت، وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت آدم کو حکم ہوا کہ آپ نے زمین میں اب زندگی گزارنی ہے، جنت سے آپ جو ہے وہ رخصت ہوں اور زمین میں اپنا مسکن اختیار کریں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ہمارے مفسرین نے انبیاء کرام کی عصمت کے متعلق اور ان کے معصوم ہونے کے متعلق تفصیلی بحث کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ نعوذ باللہ گناہ کیا، بعض اس طرح کی نسبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بیان کیا ہے کہ حضرت آدم سے بھول ہوئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے حضرت آدم کا عزم نہیں پایا۔ تو جو آدمی کام اپنے عزم سے کرتا ہے اور قصد سے کرتا ہے اسی کو خطا شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے وہ درخت کھا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، نہ تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہ صغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ انبیاء کرام سے بعض اوقات ایسی چیزیں سرزد ہوئیں جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وہ اللہ کی حکمتوں کا تقاضا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس طرح تھی اور ان کا عزم اس میں شامل حال نہیں تھا، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بھی نبی کی طرف ایسی نسبت نہیں کرنی چاہیے کہ ان سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کام اللہ کی نافرمانی کا کیا وغیرہ وغیرہ، بلکہ احتیاط کرتے ہوئے ہمیں صرف یہ کہنا چاہیے کہ حضرت آدم سے بھول ہو گئی، جس طرح قرآن نے کہا فناسیہ، بھول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو حکم ہوا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ، اور سامان ہوگا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک، یعنی ایک مقررہ مدت تک، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہوگی اتنی دیر تک تمہیں زندگی کی سانسیں ملیں گی، اور اتنی دیر تک تمہیں اللہ رزق بھی عطا کرے گا اور اللہ ٹھکانہ بھی زمین میں عطا کرے گا، اور وہاں تم نے رہ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ بعضکم لبعض عدو کا جو یہاں پر فرمایا گیا تو کہ تم بعض کے دشمن ہوگے،
اس میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ ترجیح اس بات کو ہے کہ اس سے مراد شیطان اور انسان ہے، کہ شیطان اور انسان کی دشمنی، جس طرح قرآن نے کہا کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے، یہ دشمنی اس وقت سے شروع ہوئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے دشمنی کی، اور وہ ہمارے بابا کا بھی دشمن تھا، جنت میں بھی اس نے ہمارے بابا سے دشمنی کی، اور جب یہاں پر اس دنیا میں آ گئے تو اس وقت سے آج تک اولاد آدم سے اس کی دشمنی چل رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رحیم، کریم اور فضل اور عنایت فرمانے والا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ کی دوستی کی طرف کوشش کرنی چاہیے یا شیطان کی دشمنی کے چکر میں آ کر بھول جانا چاہیے، یہ ہمیں اب طے کرنا چاہیے کہ عقل مند یقیناً وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کا احسان مند ہو کے اس کی بندگی کرے، اور شیطان کی دشمنی کو ذہن میں رکھ کے ان چیزوں سے احتیاط کرے جس کا شیطان ہمیں وسوسہ ڈال کے اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی تخلیق جو ہوئی وہ باہمی پیار اور محبت کا اس میں خمیر گوندا گیا، یعنی اصل میں حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بنیاد محبت ہے۔ حضرت آدم تنہا تھے تو ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا، تو گویا کہ انسان کی جو تخلیق ہے یہ محبت ہے، اور ہمیں بھی آپس میں یہاں رہتے ہوئے اس دنیا میں باہمی محبت، باہمی پیار اور یہ گانگت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دشمنی یہ شیطان کا اصل میں وسوسہ ہے، اور یہ شیطان کی اصل میں فطرت ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہمیں دشمنیوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، دنگا و فساد سے گریز کرنا چاہیے، اور محبت، امن اور آشتی کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی ہمارے خمیر میں گوندا گیا ہے اور اسی سے ہمارا آغاز ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔